اس کا انشاءاللہ اکابرین کی ہدایت پر، ان کے اشاروں پر اس کا دفاع کیا جائے گا آخری لمحے تک، آخری سانس تک۔ اس ملک میں اگر جئیں گے تو اسی تشخص کے ساتھ جئیں گے، داڑھی اور ٹوپی کے ساتھ، برقعے اور پردے کے ساتھ زندگی گزاریں گے، اور اگر جب ایسا موقع نہ ہو تو ہمارے لیے جام شہادت ہے، وہ پی کے دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، صدق اللہ العظیم۔ حضرت صدر اجلاس اور ملک کی متحرک، فعال، مقبول تنظیم جمعیت علماء ہند کے صدر عالی قدر، صوبہ بہار کی جمعیت کے مختلف اضلاع کے ذمہ داران، کارکنان، ضلع کشن گنج اور سیمانچل کے سیاسی رہبران، اسٹیج پر تشریف فرما مختلف تنظیموں اور اداروں کے ذمہ داران، اطراف و اکناف سے تشریف لائے ہوئے جمعیت علماء کے کارکنان، اور انسانوں کی شکل میں یہ ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر، آج کا یہ اجلاس کشن گنج ضلع کی جمعیت علماء ہند کی جانب سے منعقد کیا گیا ہے، اور سیمانچل کے اور اطراف و اکناف کے اضلاع کے جمعیت کے کارکنان اور اس کے ذمہ داران بھی اس میں شامل ہیں۔ اور یہ اجلاس ایک نازک موقع پر منعقد کیا گیا ہے۔ آپ لوگ اتنی بڑی تعداد میں یہاں جمع ہیں تو صرف تقریروں کے سننے کے لیے نہیں، اور اپنی بھیڑ کو دکھانے کے لیے نہیں، بلکہ یہاں سے ملنے والے پیغام کو اپنے ذہن و دماغ میں بٹھا کر اپنے علاقوں میں لے جائیں، اور اس پیغام کے تحت آپ حضرات اپنے علاقوں میں ملی ہوئی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے کمر بستہ ہو جائے۔ یہ اجلاس ایسے نازک موقع پر منعقد ہوا ہے کہ ملک میں مختلف قسم کے فتنے ہیں۔ ایک تو ملک کے لیے فتنے ہیں، ملک کو نقصان پہنچانے والے فتنے ہیں، ملک کی سالمیت کے لیے خطرات سے بھرپور فتنے ہیں، اور دوسرا ملک میں بسنے والی اقلیتوں کے لیے، بالخصوص ان اقلیتوں میں مسلم سماج کے لیے مختلف قسم کے فتنے کھڑے کیے جا رہے ہیں۔ حالات بہت زیادہ ہیں، الگ الگ قسم کے حالات ہیں۔ آپ کو اس ملک کے اندر بہت سارے وہ لوگ ملیں گے جو حالات بیان کرنے میں ماہر ہوں گے، حالات بتائیں گے، ملک میں یہ حالات ہیں، یہ حالات ہیں، یہ حملہ ہو رہا ہے، اور یہ باللہ
بڑا نقصان کا خطرہ ہے، یہ حالات بتانے والے بہت ملیں گے، لیکن ان حالات سے نکلنے کا راستہ، ان مسائل کا حل اور ان پرابلمز کا سلیوشن اگر پیش کرتی ہے اور عملی میدان میں نکل کر اپنے کارکنان کو لے کر کے اس کے حل کو لے کر میدان میں اگر آگے بڑھتی ہے تو وہ جمعیت علماء ہند ایک واحد تنظیم ہے جو صرف حالات پیش نہیں کرتی، حالات کا حل بھی بتاتی اور میدان عمل میں آ کر کے اس کے حل کے لیے جد و جہد شروع کرتی۔ یہ آج مجھے جو موضوع دیا گیا وقف ترمیمی بل سے متعلق دیا گیا، یہ وقف ترمیمی بل تو ابھی 4-5 مہینے سے پیش کرنے کی بات ہو رہی ہے، پیش ہوا اور پھر جے پی سی کے پاس گیا، ابھی پھر اس کو 1 سال کے لیے آگے کیا گیا۔ لیکن جمعیت علماء ہند نے اس خطرے کو بہت پہلے محسوس کر لیا اور آج سے 4-5 سال پہلے جمعیت علماء ہند نے تحفظ اوقاف کے لیے پورے ملک میں ماحول پیدا کرنا شروع کر دیا، صوبائی جماعتیں بنائی تحفظ اوقاف کے لیے۔ اور آپ حضرات کو یاد ہوگا کہ 3 سال پہلے رمضان کے مہینے میں 1 جمعہ کو یوم تحفظ اوقاف کے نام سے جمعہ منایا گیا اور پورے ملک میں بیداری لانے کی کوشش کی گئی۔ ملک کے تقریباً 25,000 مساجد میں اوقاف سے متعلق جمعے میں خطباء نے بیداری لانے کا کام کیا۔ سوال یہ ہے کہ یہ جو بل پیش کی جا رہی ہے، یہ مسلمانوں کے جو اوقافی جائیدادیں ہیں، اس ملک میں اسلام، مذہب اسلام میں مرنے کے بعد والی زندگی کا تصور ہے، عقیدہ ہے۔ مرنے کے بعد والی زندگی ایمان کا جز ہے، اگر اس عقیدے پر یقین نہ ہو تو ایمان اس کا نہیں ہے۔ والبعث بعد الموت، موت کے بعد والی زندگی پر عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ وہاں حساب و کتاب ہوگا، سوال جواب ہوگا اور فرما برداروں کے لیے جنت تیار ہے اور نافرمانوں کے لیے جہنم بنائی جا چکی ہے۔ ظاہر سی بات ہے جنت کے حصول کے لیے اس عقیدے کے حامل، موت کے بعد والی زندگی پر یقین رکھنے والے اپنی آخرت کو سجانے سنوارنے، جہاں نماز پڑھتے، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے، حج ادا کرتے ہیں اور جہاں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل کرتے، حلال کو اختیار کرتے، حرام سے بچتے، انہی احکامات میں مذہب اسلام نے ایک تصور یہ بھی دیا کہ مرنے کے بعد کام آنے والی چیزوں میں ایک صدقہ جاریہ بھی، ایسا کام کر گزرو کہ تم چلے جاؤ لیکن وہ کام باقی رہے۔ کوئی یتیم خانہ بنا دو، کوئی مسجد بنا دو، مدرسہ بنا دو، کوئی کنواں کھدوا دو یا کوئی زمین وقف کر دو یا کوئی عمارت وقف کر دو اور اس کی آمدنی کو ضرورت مند مسلمانوں کے لیے، محتاجوں کے لیے، بیواؤں کے لیے اس کی آمدنی سے ان کی ضروریات پوری کرنے کا نظام بنا دو۔ یہ وقف اپنی جائیداد کو، زمین کو یا عمارت کو اور اس سے ہونے والی آمدنی کو مسلمانوں کے لیے، مسلمانوں کے خاص طبقات کے لیے وقف کرنا، یہ مذہب اسلام میں ایک بہت بڑی عبادت ہے، صدقہ جاریہ۔ لہذا مسلمانوں کے یہاں اپنی جائیدادیں وقف کرنے کا تصور آج سے نہیں، ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے موجود ہے۔ چاہے وہ بیر روحا ہو، چاہے بیر روما، چاہے وہ جہاد میں استعمال ہونے والی چیزیں ہوں،
زمانے سے یہ تصور چلا آ رہا ہے اور آج تک یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے. ہزاروں ایکڑ زمین اس ملک میں بھی مسلمانوں کی وقف کردہ ہے، اور جس طریق پر قرآن کے حکم کو بدلا نہیں جا سکتا، لا تبدیل لکلمات اللہ، قرآن نص ہے، نص کو بدلا نہیں جا سکتا. اور وقف کرنے والا واقف اپنی وقف کردہ جائیداد کے سلسلے میں جو شرط لگائے، اس شرط کو بھی نص کے برابر قرار دیا گیا. شرط الواقف کا نص الشارع، یعنی جیسے شریعت کے کسی حکم کو بدلا نہیں جا سکتا، اسی طرح واقف کی شرط کو بھی بدلنے کا اختیار نہیں ہے. لیکن آج موجودہ حکومت نے اس کے خلاف بل پیش کیا، اور یہ بل ان کی بدنیتی پر کو صاف ظاہر کرتی. چونکہ موجودہ جو وزیر اعظم ہیں، ان کو اس ملک میں جتنی چیزیں بیچنی تھی وہ ساری انہوں نے بیچ دی، ملک کے سرمایہ کو لٹا دیا. اب آئندہ بیچنے کے لیے ان کے پاس کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہے، ملک کو چلانا ہے. تو ان کو کسی نے سبق پڑھایا کہ یہ مسلمانوں کی وقف جائیدادیں ہیں، بہت بڑی مقدار میں ہیں، ہزاروں ایکڑ پر مشتمل ہے، لہذا کسی طرح ان کو ہتھیا لیا جائے. اور اس زمینوں کو ہتھیا لینے کے لیے انہوں نے یہ قانون بنایا، یہ بل بنایا اور پیش کیا. لیکن یاد رکھیں کہ اگر مسلمان اپنے مسائل کے حل میں متحد ہو جائے اور ایک ہو جائے اور جذبات سے کھیلنے والوں کا اعلی کار نہ بنے. ہمارے جذبات سے کھیلنے والے مختلف قسم کے لوگ میدانوں میں ہیں، نام مسلمانوں جیسے ہیں، تنظیمیں ان کی مسلم جماعتیں جیسی ہیں، لیکن مسلمانوں کے جذبات سے کھیلتے ہیں، کھلواڑ کرتے ہیں، سڑکوں پہ لاتے اور ان کو شہید ہونے کے لیے چھوڑ کر غائب ہو جاتے ہیں. جمعیت علماء ہند مسلمانوں کی جان کی، مال کی حفاظت کو سامنے رکھ کر اس ملک میں مسائل کا حل تلاش کرتی ہے. مسلمانوں کے جانوں کا، مالوں کا سودا کر کے جمعیت علماء ہند مسائل کا حل تلاش نہیں کرتی. جمعیت علماء ہند اس گاؤں کے مسلمانوں کو سامنے رکھتی ہے جس گاؤں میں 12-15 گھر مسلمانوں کے ہیں اور 150-200 لوگ دوسرے مذاہب کے ماننے والے ہیں. وہ 12-15 مسلمان کے گھر جن میں مسلمان رہتے ہیں 200 کے بیچ میں، ان کی جان و مال کی حفاظت کو سامنے رکھ کر جمعیت علماء پالیسی بناتی. لہذا ملک کے مسلمان کو یہ طے کرنا ہے، آیا وہ جذباتی باتیں کرنے والے اور جذبات سے کھیلنے اور مسلمانوں کو میدان پہ، سڑک پہ لا کر چھوڑنے والوں کے پیچھے چلیں گے، یا جمعیت علماء ہند اس کے اکابرین کی دانشمندی اور دور اندیشی سے بنائے جانے والے پالیسی کے ساتھ چلیں گے؟ آپ کو یہ طے کرنا پڑے گا. اس وقت دو صورتحال ہمارے سامنے ہے. ایک ملک موجودہ حکومت کی طرف سے پیش کیے جانے والے حالات ہیں. جی یہ حالات دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں. ان حالات کا مقابلہ انشاءاللہ کیا جائے گا اپنے بڑوں کی ہدایت پر. میں جمعیت علماء ہند کے صدر محترم
حضرت مولانا سید محمود اسد مدنی صاحب دامت برکاتہم اپنے ہر خطاب میں تقریباً حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کا کوئی حوالہ پیش کرتے ہیں. جلیل القدر صحابی ہیں، خلیفہ دوم ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی مراد ہیں. تو میں نے دیکھا کہ حضرت صدر محترم بہت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کا حوالہ پیش کرتے رہتے ہیں، تو میں نے بھی مطالعہ کرنا شروع کیا. مجھے ایک بات ملی اس میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جلالی صحابی، ایمان لانے سے پہلے بھی ان کا جلال اپنے عروج پر تھا، اور ایمان لانے کے بعد بھی وہ جلال اپنی جگہ قائم تھا. اور جب کبھی کوئی اسلام کے خلاف بات کرتا یا نبی کی شان میں کوئی گستاخی کرتا تو وہ جلال ان کا وہ ابھر آتا، اور میان میں تلوار لٹکی رہتی، وہ تلوار باہر نکل جاتی اس جلال کی وجہ سے، لیکن وہ تلوار چلتی نہیں. وہ تلوار نکال کر کے اللہ کے نبی کی چہرے کی طرف دیکھتے، اور اللہ کے نبی نفی میں سر ہلا دیتے، آن کی آن میں وہ تلوار اندر چلی جاتی. آج مسلمانوں کو اپنے بڑوں اور اکابرین کے اشاروں پر اپنے جذبات کی قربانی دینی ہوگی. جذبات سے کھیلنے والوں کے سے اپنے دامن کو بچانا ہوگا. یہ حالات یہ مکہ مکرمہ سے چل رہے ہیں، آج سے نہیں. 1450 سال پہلے مکہ مکرمہ میں حالات شروع ہوئے ہمارے لیے، اور آج تک چل رہے ہیں، قیامت تک چلیں گے. ابو جہل ابو لہب اس زمانے میں موجود تھے، ان کی اولاد آج موجود ہے. ابو لہب ابو جہل کا جو کام تھا انہوں نے کیا اور دنیا سے گئے. آج ان کی اولاد موجود ہے، وہ اپنا کام کر رہی ہے، اپنے باپ دادا کا کام کر رہی ہے. قیامت تک ان کی نسل چلے گی، وہ باپ دادا کا کام کریں گے. سوال یہ ہے کہ ہم آخری نبی کے امتی ہیں، وہ ابو جہل ابو لہب کی اولاد اپنے ذمے کا کام کر رہے ہیں. کیا ہم آخری نبی کے امتی ہونے کی حیثیت سے، امتی ہونے کی حیثیت سے جو کام ہمارے ذمے ہیں، کیا ہم ان کاموں کو انجام دے رہے ہیں؟ سوال یہ ہے. اور آپ ضمیر میں جھانک کر کے جواب ٹٹولیں گے تو شاید اکثروں کو جواب یہی ملے گا کہ نہیں، ہم امتی ہونے کی حیثیت سے جو ذمہ داریاں ہماری ہیں ان کو پورا کرنے میں ہم ناکام ہیں، بہت پیچھے ہیں. ایک تو یہ باہر سے آنے والے حالات ہیں، اس کا انشاءاللہ اکابرین کی ہدایت پر، ان کے اشاروں پر اس کا دفاع کیا جائے گا آخری لمحے تک، آخری سانس تک. اس ملک میں اگر جیئیں گے تو اسی تشخص کے ساتھ جیئیں گے، داڑھی اور ٹوپی کے ساتھ، برقعے اور پردے کے ساتھ زندگی گزاریں گے. اور اگر جب ایسا موقع نہ ہو تو ہمارے لیے جام شہادت ہے، وہ پی کے دنیا سے رخصت ہو جائیں گے. ہمارے لیے ادھر بھی جیت ہے، ادھر بھی جیت ہے، دونوں جگہ ہمارے لیے کامیابی ہے، کوئی مسئلہ نہیں. سوال یہ ہے کہ یہ جو ان کی جرتیں بڑھ رہی ہیں، طلاق کا قانون انہوں نے پارلیمنٹ میں بدل دیا، پردے سے متعلق انہوں نے پابندی لگانے کی کوشش کی، اذانوں پر روک لگانے کی کوشش کی. جی حلال و حرام، ذبیحہ کے حلال و حرام کا مسئلہ اٹھایا. یہ ان کا کام ہے، اٹھاتے رہیں گے، لیکن ان کو اٹھانے کی جرت کہاں سے مل رہی ہے؟ ان کی ہمتیں کہاں سے بلند ہو رہی ہیں؟ کیوں یہ اس کلام کے میں نازل کردہ حکم کو بدلنے کی جرت بتا رہے ہیں؟ اس لیے بتا رہے ہیں اس قانون کی، اس کتاب کی، اس تعلیمات کی حفاظت کی ذمہ داری جو ہمارے ذمہ تھی، ہم اس ذمہ داری سے پیچھے ہٹ گئے. ہم نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری کو پورا نہیں کیا،
مذہبی احکامات کی، دینی تعلیمات کی، ہم نے اس کو نکارا اور ہمارے اپنی زندگیوں سے باہر کیا۔ آج ہمارے نبی کی تعلیمات ہماری زندگیوں میں نہیں ہیں، قرآنی احکامات پر عمل ہماری زندگیوں میں نہیں ہے۔ طلاق کا قانون اگر اس نے بنایا تو کیوں بنایا؟ اس لیے بنایا کہ طلاق کا قانون قرآن نے ذکر کیا، طریقہ بھی بتایا نا کیسے دینا ہے، کیسے استعمال کرنا ہے۔ نکاح کے موقع پر آپ کو مسجد کی، خطیب کی، امام کی ضرورت ہے، قاضی کی ضرورت ہے، اور طلاق دینے کے موقع پر ضرورت نہیں، آپ اس کے طریقے کو جاننا نہیں چاہتے، اس کا کانسیپٹ معلوم کرنا نہیں چاہتے، اور آپ طلاق 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 کر کے فائرنگ کر دیں گے اور پورے ملک میں یہ سلسلہ چل پڑے گا، تو اپنے مذہب کی دھجیاں ہم نے اڑائی، تب کہیں جا کر کے اس کو ہمت ہوئی کہ چلو انہوں نے اپنے دین کا مذاق بنا لیا ہے تو ہم اس کے خلاف کوئی بل لائیں گے، قانون بنائیں گے۔ آج وقف ترمیمی بل جو پیش کیا جا رہا ہے، اس میں بھی ان کی ہمتیں اس لیے بڑی ہیں کہ وقف جائیدادوں کے تحفظ کے سلسلے میں جو وقف بورڈ ہے یا مختلف جماعتیں اور تنظیمیں اس کے متولی بنے ہوئے ہیں، انہوں نے اس کا غلط استعمال کیا۔ وقف بورڈوں نے بھی کیا، سرکاروں نے بھی کیا، اور اس کے متولیوں نے بھی کیا، اور جنہوں نے جس پر قبضہ جمایا وہ جمع کے باقی رہ گئے، اللہ کی امانت سمجھ کے نہ اس کا صحیح استعمال کیا، نہ اس کا بدل اور معاوضہ وقف بورڈ کو یا واقف کی طے کردہ شرطوں کے مطابق اس کو خرچ کیا۔ قبضہ ہم لوگوں نے کیا، غلط استعمال ہم لوگوں نے کیا، تو آج ان کی ہمتیں بڑھ گئیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہمیں دو محاذوں پر جنگ کرنی، ایک حکومتوں کے ان اقدامات کے خلاف ہم سب کو متحد ہو کر کے یہاں دفاع کرنا، اس محاذ پر ہمیں لڑنا ہے۔ ایک محاذ ہمارا اپنا اندرونی ہے، انٹرنل معاملہ ہے مسلمانوں کا۔ ہمارے یہاں طلاق کا غلط استعمال، نکاح کا غلط طریقہ رائج ہو گیا، جی بے پردگی ہو گئی، اوقافی جائیدادوں کا غلط استعمال ہمارے اندر اپنے لوگوں نے کرنا شروع کر دیا۔ ایک لڑائی ہمیں اس اندرونی محاذ پر بھی لڑنے کی ضرورت ہے، اندرونی اصلاح معاشرہ کی، اور ہماری اندرونی خرابیوں اور خامیوں کو اگر ہم درست کر لیں گے اور ہم متحد ہو جائیں گے اور جذبات سے کھیلنے والوں سے اپنے دامن کو بچا لے جائیں گے اور دور اندیشی سے فیصلہ کرنے والوں کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنے لگیں گے، تو یہ ملک میں آنے والے مسائل ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ ہم مکے سے اس کے عادی ہیں اور اس کا دفاع کرنا جانتے ہیں، آج بھی کریں گے، آئندہ بھی کریں گے، کرتے رہیں گے آخری سانس تک۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جمعیت علماء ہند کے ہمارے اکابرین کا سایہ ہمارے سروں